بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں تشریف لائے ہوئے میرے دینی و ملی ساتھیوں اور خواتین اسلام، اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنی بہت ساری مخلوقات پر فوقیت دی ہے، ہمیں ان سے بہتر بنایا ہے، ہمیں اور آپ کو ان سے ممتاز رکھا ہے، ایک امتیاز دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو بنی انسان ہے، بنو آدم ہے، انسانیت کی جو نسل ہے، ان کو عزت دی ہے، برتری دی ہے، اور آگے فرمایا فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوقات پر فوقیت دی ہے، ترجیح دی ہے، ان کا امتیاز رکھا ہے۔ اور اس امتیاز کی وجہ، اس جو ایک خاص عنایت اور دولت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے، جس کی وجہ سے انسان حیوان سے ممتاز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو دوسری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے ترجیح، پراتھمکتا یا اس کو فوقیت دی ہے، وہ اس کی عقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باعقل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، اس کے یہاں کانشیسنس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے کہ وہ اپنے بارے میں اچھی بری چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صحیح عقل دی ہے، بھلے برے کی تمیز کر سکتا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے اس کا فرق کر سکتا ہے، کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے، یہ اس کو پتہ ہے، اور یہ اسی وقت پتہ ہوتی جب اس اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے۔ ورنہ اگر عقل نہیں ہے تو وہ انسان جانور کی طرح سے ہے، ایک جانور اپنی ماں سے زنا کر لیتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو بہت ساری چیزوں کی بنیاد پر وہ فیصلے کر لیتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے عقل کی حفاظت پر بڑا ہی زور دیا ہے کہ انسان اپنی عقل کی حفاظت کرے۔ اور پچھلے کئی خطبوں میں نے بتایا تھا کہ اسلام 5 چیزوں کی حفاظت پر بڑا ہی زور دیتا ہے، جن کو ہم ضروریات خمسہ کہتے ہیں۔ ضروریات مطلب ضروری چیزیں ہیں، اور خمسہ مطلب 5 چیزیں جن کو اسلام نے کہا ہے کہ انسان اس کی حفاظت کرے۔ انسان اپنے دین کی حفاظت کرے، انسان اپنی عزت کی حفاظت کرے، انسان اپنی جان کی حفاظت کرے، اسی طریقے سے انسان اپنی عقل کی حفاظت کرے۔ اور عقل کو ختم کرنے والی یا انسانی عقل کو پولیوٹ کرنے والی، جو اس کی عقل کو برا بنا دیں، جو اس کی عقل کو خراب کر دیں، اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز سے منع کر دیا۔ اگر آپ غور کریں کہ اسلام نے جادو کو حرام کیوں قرار دیا، تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ جس کسی انسان پر جادو کر دیا جائے تو اس کی عقل جو ہے کام کرنی بند کر جاتی ہے، اسے ہوش نہیں رہتا ہے میں کہاں ہوں، جس پر جادو کر دیا جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جادو کو حرام قرار دیا، کیوں؟ کیونکہ اس کی عقل، انسان کی عقل جس پر جادو کیا گیا ہے، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا ہے، لہٰذا جادو کو حرام قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے جو چیز انسان کی عقل کو خراب کر دے، مثال کے طور پہ شراب، اور یہ اتنی بری چیز ہے کہ ہماری شریعت کے اندر اس کو اخبث الخبائث یا الخبائث قرار دیا گیا، یعنی گناہ، گندی اور خراب چیزوں میں سب سے خراب کوئی چیز ہے تو یہ شراب ہے، جس کو عربی زبان کے اندر خمر کہتے ہیں۔ اور خمر کا مطلب یہی ہوتا ہے جو چیز انسان کی عقل کو چھپا لے۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں خمار عورت کے دوپٹے کو کہا جاتا ہے،
کیونکہ اس سے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، چھپاتی ہے، اپنا چہرہ چھپاتی ہے، تو اس کو بھی خمار کہا گیا۔ اور خمر کو اس لیے خمر کہا گیا، شراب کو اسلام کے اندر، کیونکہ وہ انسان کی عقل پر پردے ڈال دیتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود انسان سے یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کی حفاظت کرے اور عقل کا صحیح استعمال کرے۔ اور جب انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ کارآمد بندہ بن جاتا ہے، کام کا انسان بنتا ہے۔ انسانوں نے جب اپنی عقل کا صحیح استعمال کیا تو کوئی جابر بن حیان بنا، اس نے کہا کیمیکل سبسٹانسز جو ہوتے ہیں، کیمسٹری کے اس نے اصول دیے، فنڈامنٹلز دیے۔ کوئی فارابی ہے، کوئی کندی ہے، کوئی جابر بن حیان الجبر والکسر لکھ کے انہوں نے الجبرا کے سارے اصول لکھ دیے۔ کیوں؟ عقل کا صحیح استعمال کیا۔ وہیں شراب پینے لگے انسان تو اول فول بکے گا، نہ تو خود کام کا رہے گا اور نہ اپنے گھر والوں کے لیے کام کا رہے گا انسان۔ لہذا اسلام نے جو بھی چیز جس سے انسان کی عقل فاسد اور خراب ہو سکتی ہو، ہر اس چیز کو حرام قرار دیا۔ اسلامی شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ شراب سب سے زیادہ نشہ کی چیز تھی جس کا لوگ کنزمپشن کرتے تھے، استعمال کرتے تھے، لہٰذا آپ نے موٹے موٹے طور پر شراب کا لفظ بیان کر دیا کہ یہ حرام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا جس کے اندر نشہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ جو چیز بھی نشہ آور ہو، جس کو کھانے سے انسان مدہوش ہو سکتا ہو، اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہوں، وہ آدمی اپنے کنٹرول اور قابو میں نہ رہتا ہو، ہر اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، صرف بات شراب تک محدود نہیں تھی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سنیں، حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح روایت ہے، ان رجلا قدم من جیشان وجیشان من الیمن۔ ایک شخص آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ آیا کہاں سے تھا؟ جیشان نامی ضلع سے آیا تھا، اور محدثین نے لکھا ہے کہ وجیشان من الیمن، یمن کا ایک ضلع تھا جیشان، اور اس نے آ کے سأل عن شراب یشربونہ بأرضہم من الذرہ، ایک ڈرنک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کارن، جو کارن ہے، مکئی ہے، مکے سے ایک ڈرنک ہمارے یہاں تیار کی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس کا کیا حکم ہے، کیا پینا جائز ہے اس کا کہ نہیں؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی، یہ نہیں کہا کہ بلینکٹ اس کو منع کر دیا، بلینکٹ بین لگایا ہو کہ نہیں وہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کیا نام ہے اس کا؟ تو کہا اس ڈرنک کا نام مزر ہے۔ آج بھی بہت ساری برانڈ ہیں ڈرنک کی، کوئی ووڈکا ہے، کوئی کچھ ہے، تو اس زمانے میں بھی نام تھا، کہا یا رسول اللہ اس ڈرنک کا نام مزر ہے، مزر۔ تو آپ نے فرمایا اوا مسکرن ہوا، کیا اس کو پینے سے نشہ ہوتا ہے؟ اس کو پینے سے نشہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ فقال نعم، تو فرمایا ہاں یا رسول اللہ اس کو پینے سے نشہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جس چیز سے بھی نشہ ہوتا ہو وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دی، اور جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے دیں، اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے اچھی اور حلال چیزوں کو جائز قرار دینے کے لیے، اور بری گندی ناپاک چیزیں جس کو کھانے سے پینے سے انسان کا نقصان ہو سکتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ان کو حرام قرار دینے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اس چیز کے اندر نشہ ہے کہ نہیں ہے، اور کہا کہ ہاں نشہ ہے، تو آپ نے حرام قرار دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز خبیث ہے، اس کو پینے سے تمہارا کوئی بھلا ہونے والا نہیں، نہ تو جسمانی کوئی بھلا ہوگا اور نہ ہی تمہاری بدنی کوئی بھلا ہوگا، نہ تمہاری فیملی کے لیے کوئی اس کے اندر بھلا ہے، نہ تمہاری اپنی پاکٹ کے لیے کوئی اس کے اندر بھلا ہے، بلکہ دین اور دنیا دونوں کے لیے خسارہ ہے۔ جب شراب موجود تھی اس وقت تو اس کی مثالیں دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا جس چیز کے اندر نشہ ہے وہ چیز حرام ہے۔ اب چاہے سگریٹ ہو، گٹکا ہو، بیڑی ہو، چلم ہو، گانجا ہو، حشیش ہو، ہیروئن ہو، نشے کرنے کی جو بھی صورتیں ہیں، اس حدیث کی روح سے وہ چیزیں حرام قرار پاتی ہیں۔
ہماری شریعت نے اس کو منع کیا ہے، ان کا سیون کرنے سے، ان کا استعمال، ان کا کنزمپشن سارا کا سارا منع کر دیا. اور صرف یہی نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں بیان کیا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس چیز کو کھانے سے، جس چیز کا سیون کرنے سے، جس کی تھوڑی مقدار آدمی استعمال کرے، یا جس کی زیادہ، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار کھانے سے نشہ ہو جاتا ہو، اس کی کم مقدار بھی کھانا حرام ہے. ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کو زیادہ کھانے سے نشہ ہو رہا اس کا کم کھانا بھی حرام ہے. لہذا سارا دروازہ بند کر دیا. اور یہ دروازہ کس لیے بند کیا؟ انسان کی عقل کی حفاظت کرنے کے لیے، کہ انسان کام کا انسان بن کے رہے، انسان جانور صفت نہ بنے. اور جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ایک جانور کو جب کھوٹے سے چھوڑا جائے، وہ چر پھر کر اسے پتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے، اسے واپس آنا وہ آ جائے گا. لہٰذا جانور بہتر ہے. لیکن جو شخص شراب پی لے اسے نہیں پتا رہتا کہ مجھے جانا کہاں ہے. وہ نالے کے اندر پڑا ہوگا، نالی میں پڑا ہوگا، کھیت کے پاس پڑا ہوگا، ٹرین کی پٹری پہ پڑا ہوگا، کسی ٹائر کے نیچے آ کے پڑا ہوگا. انسان کو ہوش ہی نہیں رہتا. لہٰذا شراب پینے سے انسان جانور سے بھی زیادہ بدتر بن جاتا ہے، جانور سے بھی زیادہ بدتر بن جاتا ہے. اور اسی لیے ہماری شریعت کے اندر اس کو کلی طور پر حرام قرار دیا. اور شراب اور نشے کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی تھی سب کو حرام قرار دیا گیا. عربوں کے اندر شراب پینے کا بڑا ہی چلن عام تھا، بڑا ہی کلچر ان کا وہ تھا شراب پینے کا. محفلیں جمتی تھی، شراب پیتے تھے خوشی کے موقع پر، لڑائی کے موقع پر. تو اسلام جب آیا، ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے کہا شراب مت پیو، فوراً مطلب ایک دم سے اس کو منع نہیں کیا گیا اسلام کے اندر، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی. دھیرے 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 3 مرحلوں کے اندر 3 فیز آئے جب شراب کو کلی طور پر حرام قرار دیا گیا. پہلے تو کیونکہ انسانوں کو تیار کرنا ہوتا ہے کہ شراب چھڑوانے کے لیے، لہٰذا جو بھی لوگ شراب کو چھوڑنا چاہتے ہیں، نشے والی چیزوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ وہ گریجولی دھیرے دھیرے اپنے آپ کو عادی بنائیں ان چیزوں کا. پہلی بار اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. شراب کس سے بناتے تھے؟ یا تو مکے سے بناتے تھے لوگ، یا کھجور سے بناتے تھے، یا گیہوں سے بناتے تھے، یا کشمش انگور سے بناتے تھے. 4 سبسٹانس جو تھے اس زمانے میں موجود جن سے انسان شراب بناتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، کہا کہ کھجور کے جو پھل ہیں، کھجور جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ تم اس سے نشہ آور چیز بھی بناتے ہو. شراب نہیں کہا کہ نشہ آور چیز بھی تم اس سے بناتے ہو، ورزقاً حسنا، اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی بناتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ نشہ آور چیز اچھی نہیں ہے، بلکہ تم اچھی چیزیں جو بناتے ہو وہ اچھی ہیں. جن سے نشہ ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حسنا نہیں کہا، فرمایا سکرم ورزقاً حسنا، رزق کے ساتھ حسن کا لفظ استعمال کیا. سکر جو نشہ ہے اس کے ساتھ حسن کا لفظ استعمال نہیں کیا. حسن مانے اچھی چیز، تاکہ لوگوں کو بتائیں شروعات میں کہ یہ جو نشہ کرنے والی چیزیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تم ان سے دور رہو. اسی کی مناسبت سے دوسری بھی آیت اتری، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، جوئے کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے شراب کے اندر، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ایک فیض ہوا، یعنی مینٹلی انسان کو تیار کیا گیا کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نشہ کرنے والی چیزیں ان کا استعمال کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لہٰذا تم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرو اس کے لیے. پھر دوسرا فیض آیا، اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے لوگوں تم شراب پینے کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ. کلی طور پر منع نہیں کیا کہ شراب مت پیو، فرمایا جب نماز پڑھنے آؤ تو شراب مت پیو. اب جب 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، تو آدمی جب نماز کی پابندی کرے گا تو شراب کس وقت پیے گا؟ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹ طور پر منع کر دیا شراب پینے سے کہ شراب مت پیو، لیکن کھلے طور پر نہیں کہا کہ شراب مت پیو. فرمایا جب نماز پڑھنے آؤ تو شراب پینے کی حالت میں یا نشے کی حالت میں مت آؤ. یہ دوسرا فیز ہوا. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے گریجولی دھیرے دھیرے 3rd فیز آیا.
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. فرمایا اے مومنو، ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے، اللہ کا نام لینے والوں سے خطاب کیا گیا ہے، محمد، عبداللہ، عبد الرحمن، زید، ثابت، ان سے خطاب کیا گیا ہے، اے اللہ کے بندوں، اے ایمان والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، سنو، انما الخمر والمیسر، شراب، جوا، تیر کے فال کے تیر اور یہ مورتیوں کے جو استھان ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوہ، اب ان کو ہاتھ بھی مت لگانا، شراب کو ہاتھ بھی مت لگانا. اللہ تعالیٰ نے کلی طور پر اس وقت منع کر دیا کہ اب شراب پینے کی اجازت نہیں ہے. اور صرف یہیں تک بات نہیں رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ لا یشرب الخمر رجل من امتی فیقبل اللہ منہ صلاة 40 یوما. فرمایا میری امت کا، آپ نے فرمایا میری امت کا، کسی غیر مسلم کی بات نہیں کی، فرمایا میری امت کا جو شخص شراب پیے گا اللہ تعالی 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، 40 دنوں تک اس کی نماز نہیں قبول فرمائے گا. فرمایا لعن اللہ الخمر، ایک دوسری حدیث میں فرمایا اللہ کی لعنت ہو شراب پر، وشاربہا، اور شراب پینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اسی طریقے فرمایا وبائعہا، شراب بیچنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ومبتاعہا، اور شراب کو خریدنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، وعاصرہا، شراب کو مینوفیکچر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ومعتصرہا، اور جو شراب کا پروڈکشن کروائے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، وحاملہا، جو شراب کو اس کی فیکٹری سے لے کر اس کی سیلنگ اسٹور تک، آؤٹ لیٹ تک لے کر جائے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، والمحمولۃ الیہ، اور جس کسٹمر تک شراب کو لے کر جایا جائے، جو لے کے جائے گا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. بالکل اس بزنس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تالا لگا دیا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو انسان کی عقل کو خراب کر دے، جو انسان کو انسان نہ رہنے دے بلکہ اس کو جانور سے بھی بدتر بنا دے. ایسا بزنس اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور فرمایا کہ جس کسی شخص نے شراب پی اور اس کی موت ہو گئی اس حال میں کہ وہ شراب کو پینے کا عادی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ جنت کی شراب نہیں پی پائے گا. جنت کے اندر شراب کی نہریں جاری ہوں گی، اور وہ شراب ایسی ہوگی لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس کے اندر انسان کی عقل خراب نہیں ہوگی، نہ تو اس کا سر چکرائے گا، نہ وہ بے ہوش ہوگا، نہ اس کی عقل خراب ہوگی، بلکہ اس شراب کو پینے سے تر و تازگی ملے گی جو جنت کی شراب ہوگی. لیکن جو دنیا کے اندر شراب پیے گا وہ جنت کی شراب سے محروم ہو جائے گا، اس کی کوئی گنجائش نہیں اس کے لیے. لہٰذا یہ نشے کی چیزیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ نہ تو ہمارے جسمانی طور پر ہمارے لیے صحت والی چیزیں ہیں کہ ان سے ہمارا جسم بھی خراب ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس کتنے لوگوں کی مثالیں ہیں. ہماری مسجد کے پڑوس میں ہی ابھی پچھلے ہفتے ایک نوجوان 22 سال کے لڑکے کی ڈیتھ ہوئی اسی محلے میں، مسجد کے پاس ہی. کیوں؟ ایکسیسو الکوہل کنزمپشن تھا اس کے یہاں، یعنی بے انتہا دارو پینے کی وجہ سے اس نے اپنا لیور ڈیمیج کر لیا. اور یہ ایک تو مثالیں نہیں ہیں، یہ بہت ساری مثالیں. جو لوگ بھی شراب کے عادی ہیں وہ اپنا لیور ڈیمیج کر کے گھوم رہے ہیں، اپنا جسم خراب کر رہے ہیں اور اپنی پاکٹ بھی خراب کر رہے ہیں. بے شمار پیسہ اس حرام کام کے اندر وہ خرچ کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی مصیبت بنے ہوئے ہیں. ان کے گھر والے بھی ایسے لوگوں سے پریشان رہتے ہیں. تو ہم کسی کام کے نہیں، ہمارا جسم بھی خراب ہو رہا، ہمارا پیسہ بھی فضول میں جا رہا ہے اور ہمارے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ شراب، یہ نشے والی چیزیں، ان سے آج ہی توبہ کریں، آج ہی توبہ کریں. یہ سوچیں کہ دا ہندو ایک بہت بڑا نیوز پیپر ہے، اس کے اندر ابھی 2 سال پہلے کی یہ رپورٹ ہے. 3 لوگوں کا پینل نتیش کمار کی گورنمنٹ نے بنوایا یہ سروے کرنے کے لیے کہ شراب کا جو اثر ہے نشے کرنے کا، چاہے وہ ہیروئن ہو، چاہے گانجا، چرس، افیم، جو بھی لیتا ہو، اس کا ہاؤس ہولڈ پر، انسان کی گھریلو مسائل میں، گھر کے اندر اس کا کیا فرق پڑتا ہے. تو کہتا ہے کہ 84% آف وومن فیس اسپاؤزل وائلنس وین ہسبینڈ گیٹس ڈرنک. 84% عورتیں
84% عورتوں کو اپنے ہسبینڈ کی طرف سے ظلم اور تشدد کا نشانہ بننا پڑتا ہے جب ان کے ہسبینڈ دارو پی کر گھر آتے ہیں. یہ سروے ہے. 84% عورتیں اس ظلم اور ستم کا وائلنس کا نشانہ بنتی ہیں جب ان کے ہسبینڈ گھر پہ دارو پی کے آتے ہیں. گھر تباہ ہو رہے ہیں, انسان کی صحت خراب ہو رہی ہے, اس کی پاکٹ بھی جاتی چلی جا رہی ہے, لیکن ہمارے نوجوانوں کے اندر اس چیز کا کوئی ملال نہیں ہے. کوئی گٹکا کھاتے ہوئے گھوم رہا ہے, کوئی سگریٹ پیتے ہوئے گھوم رہا ہے, کوئی دارو پیتے ہوئے گھوم رہا ہے. 15, 16, 18 سال کے لڑکوں کے اندر یہ بیماری کیسے چلی آئی؟ تعجب اس بات پہ ہے کہاں سے یہ بیماری چلی آئی کہ آج 15 سے 20 سال کے لڑکے, 20 سے 25 سال کے لڑکے, انہیں اپنا زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا ہے. آج سوشل میڈیا, اس کی وجہ بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تو یہ ہے, پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان اب اپنے پیرنٹل جو رول ہے, جو باپ کا جو کردار ہے, وہ باپ اپنے کردار کو بھول چکا ہے کہ اس کو پتا ہی نہیں کہ پیرنٹنگ کرنی کیسے ہے, اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے. کہتے ہیں کہ جب گھر کے اندر سے باپ کی ہیبت ختم ہو جائے, جب گھر کے اندر سے باپ کی ہیبت ختم ہو جائے, اسکول کے اندر ٹیچر اور پروفیسر کی ہیبت ختم ہو جائے, مسجد کے اندر امام کی ہیبت ختم ہو جائے, ایسی سوسائٹی کا زوال ممکن ہے. اور ممکن نہیں, ایسی سوسائٹی کا زوال یقینی ہے. اس سوسائٹی کو کوئی نہیں بچا سکتا تباہ و برباد ہونے سے. آج گھروں کے اندر باپ کو کوئی پرواہ نہیں, بیٹا گھر سے باہر ہے, رات 10 بجے, 12 بجے, 13 بجے, رات میں کب لوٹ رہا ہے کوئی لینا ہی دینا نہیں ہے. اپنے جو اس کے ٹیچر ہیں اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا ٹیچر تو خود ہی دارو باز ہے, ہمارا ٹیچر تو خود ہی شراب پی رہا ہے, ہمارا ٹیچر خود ہی دارو گٹکا کھاتا ہے, تو وہ کیسے اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرے گا؟ اور علماء خود آج بہت سارے داڑھی رکھ کے بیڑی پھونک رہے ہیں, مثالیں, گٹکا کھا کے پیک رہے ہیں, پان کھا کے پیک رہے ہیں. تو ایسے میں جب پورے طور پر سوسائٹی برباد ہو چکی ہو تو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ, اور ہمارے جو نوجوان بچے ہیں انہیں بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے, بچے کہاں سے پینا شروع کر دیا ان لوگوں نے, 18-20 سال کے بچے, انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ عمر تمہاری چل آؤٹ کرنے کی ہے, یہ عمر جو ہے مستی کرنے کی عمر ہے, جو یہ ٹین ایج ہے جو تمہاری, اس کے اندر تم مستی کرو, گھومو پھرو, ڈائن آؤٹ کرو, باہر کھانے جاؤ, لیٹ نائٹ تک تم باہر مستیاں کرو اور دارو پیو. اس چیز کو ایک اتنی طریقے سے نارملائز کیا گیا ہے, ایک نارمل بنا دیا گیا اس سچویشن کو. اور یہ نارمل کس نے بنایا ہے؟ 2-2 گھنٹے جو انسٹاگرام پر ریل دیکھتے ہیں, اور جو نیٹ فلکس اور امیزون پر جو ویب سیریز دیکھتے ہیں, اور جو ہماری مائیں اور بہنیں پاکستانی ڈراموں کے اندر اپنی آنکھیں گڑوں کے جو بیٹھی رہتی ہیں, ان ساری چیزوں پہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دارو پی رہے ہیں, مستیاں کر رہے ہیں, باہر جا کے اپنی ریلز بنا رہے ہیں, اسنیپ بنا رہے ہیں, اور دارو پیتے ہوئے اپنے ویڈیو ڈال رہے ہیں. اور مجھے کہتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہو رہی, ہماری مسجد کے اندر اور ہماری جماعت کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جن کے بچوں کے انسٹاگرام پہ ویڈیو پڑے ہوئے ہیں دارو پیتے ہوئے انہوں نے اپنے انسٹاگرام پہ ویڈیو ڈال رکھے ہیں کہ میں دارو پی رہا ہوں. اور کتنی عمر ہے ان بچوں کی؟ 20 سال 22 سال کے, 20-22 سال کے بچے دارو پیتے ہوئے اپنے فوٹو ڈال رہے ہیں. یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ زوال کی نشانی ہے, یہ تمہارے ختم ہونے کی نشانی ہے کہ تم اب آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. یہ جو عمر ہے ٹین ایج کی, یہ مستی کرنے کی عمر نہیں ہے, یہ پڑھائی کرنے کی عمر ہے, یہ اسکل پیدا کرنے کی عمر ہے, یہ محنت کرنے کی عمر ہے, یہ اپنے آپ کو بنانے کی عمر ہے, اور یہ جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 5 سوال ہوں گے قیامت کے دن, اور جب تک اس کا جواب نہیں دے لے گا قیامت کے دن اس کے قدم ہٹیں گے نہیں. اس میں سے کیا ہے؟ یہ جو عمر دی گئی تھی اس کو کہاں خرچ کیا, یہ جو جوانی دی گئی تھی اس کو کہاں پہ ڈھالا, جو صحت دی گئی تھی اس کا استعمال کیسے کیا. اور یقین مانو یہ دارو, سگریٹ, یہ ایسی چیزیں جو تمہارے جسم کو خراب کر رہی ہیں, اور ایک بار تم ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہو گئے, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ چاہے جتنے بڑے ہاسپٹل کے اندر تم چلے جاؤ, کروڑوں کے ہاسپٹل کا بیڈ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. بہتر وہی ہے جو تمہارے گھر کی چارپائی ہے, گھر کی چارپائی جس کے اوپر بستر بھی نہ لگا ہو, رات کے اندر اس پر سونا زیادہ بہتر ہے بنسبت کروڑوں کے ہاسپٹل کے اندر تم بستر پہ پڑے ہو. اور وہ بستر اچھا نہیں ہے ہاسپٹلز کے, تمہارے لیے یہ بہتر ہے. لہٰذا یہ دارو, سگریٹ, یہ ساری چیزوں سے توبہ کریں. اور یہ ایسی بیماری ہے, گٹکا کھا رہے ہیں,
یہاں پہ پیک دیا، یہاں پہ تھوک دیا. اور یہ ہمارے ملک کی اتنی گندی امیج بنی ہوئی ہے کہ جو بھی فارنر آتا ہے وہ یہ چیز ضرور نوٹس کرتا ہے کہ انڈینز واقعی میں بڑے گندے لوگ ہیں. یہ جہاں کہیں بھی چاہتے ہیں تھوکتے رہتے ہیں، پیکتے رہتے ہیں. ان کے یہاں نہ تو کوئی سیوک سینس ہے، نہ تو کوئی ان کے اندر سینیٹیشن کا کوئی سینس ہے، نہ صفائی ستھرائی کا کوئی سینس ہے. لہٰذا اپنا بھی نقصان کر رہے ہو، ملک کا بھی نقصان کر رہے ہو، اپنی سوسائٹی کا بھی نقصان کر رہے ہو، اپنے بچوں کا بھی نقصان کر رہے ہو. لہٰذا آج سے ہی توبہ کریں. یہ شراب کی لتیں، عادتیں، دارو، گٹکھا، ان ساری چیزوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سوچیں کہ ہم کیا جواب دیں گے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا اس جسم کے ساتھ تم نے کیا کیا. اتنی ساری موتیں جو لیور ڈیمیج اور الکوہل کی وجہ سے، اور اتنی ساری جو ڈیتھ ہو رہی ہیں، پھیپھڑے خراب کر لیتے ہیں دارو اور یہ سگریٹ پی کے، یہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم توبہ نہ کریں تو ہم بہت بڑے بدنصیب انسان ہیں. اور یہ تو سی چیزیں یہاں تک کی محدود نہیں ہیں. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دارو پیے گا، نشہ کرے گا، جہنم کے اندر جہنمیوں کا خون پیپ ایسے شخص کو پلایا جائے گا. اللہ اکبر. جہنم کے اندر جہنمیوں کا جو خون پیپ ہوگا، نشہ کرنے والے لوگ اس کو پئیں گے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. لہٰذا اپنے بچوں کی صحیح پیرنٹنگ کریں، ان کو یہ نشے کی چیزیں ہیں ان سے دور رکھیں. اور میرے جو نوجوان ساتھی ہیں وہ بالکل بھی انفلوئنس نہ ہو سوشل میڈیا پہ جو دکھایا جا رہا ہے. یہ وہ خطوات الشیطان ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے جو نقش قدم پر مت چلو. یہ شیطان صفت انسان بیٹھے ہوئے ہیں جو سگریٹ پیتے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہیں، دارو پیتے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں دین اور اسلام، قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے. ورنہ کیا ہے، ویڈیو چل رہا ہے، نیچے لکھ دیں گے کہ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ. شراب پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. باقی وہ سارا سین چل جاتا ہے اور ہمارے نوجوان اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں. لہٰذا ایسی ساری چیزوں سے جو شیطان کے راستے ہیں، شیطان کے چیلے جو ہمیں دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر یا موویز کے اندر یا ویب سیریز کے اندر، ہم ان ساری چیزوں سے انفلوئنس نہ ہوں. ان سے قطع تعلق کریں، ان کا دیکھنا بند کریں. چاہے پاکستانی ڈرامے ہوں، چاہے مسلمان بنا رہے ہوں، چاہے غیر مسلم بنا رہے ہوں، یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کی نہیں ہیں بلکہ ہمارا دین خراب کرنے کے لیے ہیں، ہماری دنیا خراب کرنے کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نشے والی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ بھی ان برائیوں کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، ان کے اندر یہ عادتیں پائی جاتی ہیں، اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کی اس بیماریوں کو، ان عادتوں کو چھوڑنے کے لیے اللہ ان کی مدد فرما. اللہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو. جو لوگ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا ان کی مغفرت فرما. اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما. اللہ ان کی سیئات کو درگزر فرما. اللہ جو لوگ بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جن کے بیٹے بیٹیاں اللہ ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اللہ ان کے لیے حلال رشتے مہیا فرما، میسر فرما. اللہ ان کی شادیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما. تب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.